نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے۔ نمبر 1 روزہ ہے۔ یہ روزہ جو تم پر فرض ہوا ہے یہ پہلوں پر بھی فرض ہوا ہے، یہ دوسرا روزہ ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ پہلے اور دوسرے روزے کا ہونا ہے۔ جو متقی ہو جاتا ہے، یہ کیسے متقی ہوتا ہے یہ جان لو، متقی ہو جاؤ گے۔ متقی ہونا زیادہ آسان ہے، اپنے آپ کو متقی کرنا اتنا مشکل ہے، کر کر کے متقی نہیں کوئی ہو سکتا۔ یہ بات ہے جو مومن کی سمجھ میں آئی ہے، باطن میں آ گئی ہے اس کے۔ نبی رسولوں پر وحی آتی، انہیں اللہ کے حکم کا پتہ ہو جاتا۔ مومن کے دل کو اللہ پاک پسند فرما لیتا ہے، اس میں علم آ جاتا ہے، وحی نہیں آتی، تاکہ کوئی وحی کا دعویٰ نہ کر دے، جھوٹا نہ بن جائے۔ اللہ ہر ایک کو جھوٹ سے، منافقت سے خود بچاتا ہے، نہ کوئی بچے، ہڈو مڈو کافر ہو جائے تو وہ جانے ان کا کام جانے۔ یہ بہت زیادہ آسان ہے، کیونکہ متقی پرہیزگار جو بناتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ ماں باپ ہے۔ اولاد متقی پرہیزگار نہیں ہوتی، آل متقی پرہیزگار نہیں ہوتی، میاں بیوی متقی پرہیزگار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ میاں بیوی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اولاد تو ابھی عمل ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے، آل تو ابھی عمل ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب آل اولاد میاں بیوی عمل کرتے ہیں، کون سا عمل؟ جو ماں باپ نے کیا ہوتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ماں باپ کا عمل میں جب کروں گا تو میں بھی ماں باپ ہو جاؤں گا، تو ماں باپ ہو جاتے ہیں۔ نہ بھی ہوں، انما الاعمال بالنیات، ثواب تو انہیں ماں باپ کا ہی ملے گا نا، اس کے قدموں تلے جنت تو آ جائے گی۔ اور خود تو بابا وہ بن گیا نا کہ نکاح میری سنت ہے، جو نکاح کرتا ہے میری سنت پر عمل کرتا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے۔ یہ ماں باپ کی اور میاں بیوی کی، آل اولاد کی مثال اس لیے دی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ماں باپ کیا کرتا ہے اور میاں بیوی، اولاد اور آل کیا کرتی ہے۔ وہ ماں باپ کا عمل کرتی ہے۔ ابھی میاں بیوی ہوتے ہیں، ابھی اولاد ہوتے ہیں، ابھی آل ہوتے ہیں، ماں باپ نہیں ہوئے ہوتے۔ جب کوئی عمل کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جب کوئی متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ لمحے سے پہلے
اللہ کے بندے سے بندہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. ہر ایک نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے بندے کو جانتا پہچانتا اور اس کا ادب کرتا ہے اس کے لیے ہے یہ دولت لمحے سے پہلے. یہ باتیں نہیں ہیں کہ باتیں کر کے آپ کو فارغ کر دیا. وہ سخت سست جو عاجز کہتا ہے نا آپ کو یا کسی اور اپنے آل اولاد کو، انہیں ایکٹیو رکھنے کے لیے کہتا ہے. محبت ہے میری آپ کے ساتھ، محبت اپنے آپ ہی پتہ ہو جاتی ہے. اور مطلب کوئی نہیں ہے، غرض کوئی نہیں ہے، اپنی آل اولاد ہے. ہم کیسے دیکھیں کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے؟ اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ سائیں جی کا مسئلہ کوئی ہوتا ہے، نہ ماں باپ کا کوئی مسئلہ ہوتا. سارے مسئلے تو انہوں نے خود ان کے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل کیے ہوتے ہیں. ہمیں کیا مسئلہ ہے ان سے؟ ہمیں ایک ہی ان سے مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ سے، اللہ کے نبی سے، اپنے سائیں جی سے، اپنے ماں باپ سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں، بس غیر کے یہ حوالے نہ ہو جائیں. باتیں نہیں ہیں ادھر. دیکھنا اگر لمحے سے پہلے نہ ہو جاؤ. جو ہوئے ہیں نا ان کو پتہ ہے لمحے سے پہلے ہمیں کیا تھا انہوں نے. جو ہوئے ہیں نا ان کو پتہ ہے، دوسروں کو کیا پتہ ہوگا. انہوں نے اگر پتہ لینا ہے تو ان سے ہو جائیں، سائیں جی سے ہو جائیں. پہلا روزہ بتانے لگا ہوں. پہلا روزہ اللہ پروردگار نے رکھا ہے. پہلوں پر بھی یہ روزے فرض تھے. اللہ کا تو ہے ہی روزہ، جو ہمیں رکھا ہوا ہے نا یہ تو ہم رکھتے ہیں نا، ہے نہیں ہمارا. پہلا روزہ اللہ کا تھا، پہلا ایمان اللہ کا تھا، پہلا تقوی اللہ کا تھا. یہ تین چیزیں بتانے لگا ہوں. روزے میں یہی ہیں ساری چیز. اے ایمان والو، ایمان آ گیا. کتب علیکم، صوم آ گیا، روزہ آ گیا. لعلکم تتقون، تقوی آ گیا. یہ تین اشرے ہیں. چوتھا اس میں کیا ہے؟ مہمان آئے گا ہماری طرف. مہمان آیا ہے، اللہ نہیں آیا. کیوں؟ روزہ آیا ہے نا، پہلا روزہ آیا ہے، وہ روزہ اللہ کا ہے وہ ایمان اللہ کا ہے وہ تقوی اللہ کا ہے. لمحے سے پہلے عرض کروں گا ویسے ہی ہو جائے گا، آپ خود دیکھو گے ویسے ہی ہو گیا. ہم نے وہ نہیں کیا جو پہلا ایمان ہمیں بتاتا ہے، وہ اللہ کا ایمان ہے. پہلا روزہ جو ہمیں بتاتا ہے وہ اللہ کا روزہ ہے. پہلا تقوی جو ہمیں بتاتا ہے وہ کس کا تقوی ہے؟ اللہ کا ہے. اس کے بعد دوسرا اللہ کے بندے کا ہے. تیسرا اللہ کے بندے کو ماننے والا، اللہ کے بندے کا جو نائب ہے قیامت تک، اس کا ہے. یہ چوتھا جو ہماری طرف آیا ہے یہ مہمان آیا ہے. وہ مہمان جو آیا ہے وہ روزہ بھی ہے، وہ مہمان جو آیا ہے وہ ایمان بھی ہے. وہ جو مہمان آیا ہے وہ تقوی پرہیزگار متقی بھی ہے. آیا مہمان ہے وہ اللہ. دیکھ لو کتنی بڑی بات ہے. پہلا روزہ اس کا ہے، پہلا ایمان اس کا ہے، پہلا تقوی اس کا ہے. جو وہ پہلا روزہ نہیں رکھتا، مجھے بتائیے سحری کھانے کے بعد، افطاری تو بعد کی بات ہے، کرنے کے بعد، او بھائی یہ جو بیچ میں روزہ ہے یہ کس کا روزہ ہے؟ اللہ کا. نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ مباشرت کرتا ہے. دوسرا روزہ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا. تیسرا روزہ کس کا ہے؟ ہمارے امام کا. قیامت تک کا جو امام ہے اس کا روزہ ہے. اب یہ تو ہو گیا روزہ. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. جو اللہ کا ایمان ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے. اللہ اپنے علم میں جانتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں، میری یہ ذات ہے، میری یہ صفات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد،
اے محبوب فرما دیجئے میرا علم جو ہے یہ تمہارا ایمان ہے، ایمان بتا دو۔ اللہ کا ایمان، اللہ کا علم ایک ہی تو ہے۔ اللہ کو اپنے علم پر ایمان ہے، ہمیں اللہ پر ایمان ہے، ہمیں اپنے نبی رسول پر ایمان ہے، ہمیں اپنے امام اس پر ایمان ہے۔ پہلا ایمان اللہ کا ہو گیا، پہلا روزہ اللہ کا ہو گیا، اور یہ جو ایمان ہے دوسرا اللہ کے نبی کا ہو گیا، تیسرا اللہ کے نبی کے نائب کا ہو گیا۔ اب کیا رہ گیا؟ تقوی۔ تو مجھے بتائیے یہ تقوی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پہلا روزہ رکھا، پہلا ایمان لایا، دوسرا روزہ رکھا، دوسرا ایمان لایا، تیسرا روزہ رکھا اور تیسرا ایمان لایا۔ یہ متقی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہم نے پتہ کیا کیا ہوا ہے؟ ہم ایمان اختیار کرتے ہیں، آمنت باللہ، میں نے ایمان اختیار کر لیا ہے، روزہ اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ نہ قسم خدا کی ایسے اللہ نہیں ملتا، ایسے اللہ نہیں ملتا۔ یہ نسبت شیطان کے ساتھ جا کے ہو جاتی ہے۔ تقوی اختیار نہیں کیا جاتا، ایمان اختیار نہیں کیا جاتا، روزہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے نسبت کیسے شیطان کے ساتھ ہو جاتی ہے؟ نسبت شیطان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور عمل صالح جو ہے توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے ادبی توہین کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی توہین کرتا ہے، اپنے امام کی بے ادبی توہین کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کی بے ادبی توہین کرتا ہے، تو یہ عمل صالح توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ غارت ہو جاتے ہیں۔ اس نے کیا کیا ہے جو یہ شیطان کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے؟ اس کی نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، اللہ پر ایمان بھی گیا۔ ابا واستکبر وکان من المشرکین وکان من الکافرین، وہ یہ ایمان بھی گیا۔ نسبت شیطان کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اعمال اس کے سارے یہاں کے یہاں غارت ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے نا پہلا روزہ جو ہے وہ نہیں جانا۔ ہم نے اگر آج پہلا روزہ نہ جانا، پہلا ایمان نہ جانا، پہلا تقوی نہ جانا، تو ہماری نسبت شیطان کے ساتھ اس لیے ہو جائے گی کہ انجانے میں ہم نے کی ہے، اور آج جان بوجھ کر اگر ہم اللہ نبی رسول سے دور ہو جائیں گے تو ہمارا ایمان کیسے بچے گا؟ یہ تو تباہ برباد ہو جائے گا۔ اب آئیے دیکھیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ پہلے ایمان پر ایمان لانا ہے، پہلے روزے پر ایمان لانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے، پہلے تقوی پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ اسے اختیار نہیں کرنا، اللہ کے ایمان پر عمل کرنا ہے، نبی رسول کے ایمان پر صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنا ہے، نبی رسول کے روزے پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ پروردگار کے تقوی پر ایمان لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، نبی رسول کے تقوی پر عمل کرنا ہے، سائیں جی کے تقوی پر عمل کرنا ہے۔ اس پر کوشش کرو۔ دیکھو جو اللہ کے ولی نہ بن گئے تو بات ہوئی نا۔ مر کے دیکھنا، وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یہ ہمیں اس وقت بات سمجھ میں آئی تھی جب حضرت سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا ہمیں پتہ چلا کہ وہ بازار کی بنی چیزیں، بازار کے کھانے یہ اس لیے نہیں کھاتے کہ یہ تقوی نہیں ہے۔ ہم نے ان کے تقوی پر عمل کیا تھا، تقوی اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ تقوی اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ایمان اختیار نہیں ہوتا۔ یہ مومن اللہ ہی ہے، یہ متقی اللہ ہی ہے۔
یہ روزہ رکھنے والا اللہ ہی ہے، دوسرا روزہ رکھنے والا اللہ کا نبی ہے، تیسرا روزہ رکھنے والا تقوی اختیار کرنے والا ایمان لینے والا یہ نبی رسول کا نائب ہی ہے۔ تقوی پر عمل ہو سکتا ہے، تقوی اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے تقوی اختیار کر لیا، واہ واہ تیری شکل۔ بس یہی وہ بات ہے، ہم اللہ کے ولی اس لیے نہیں ہو سکے، ورنہ لمحے سے پہلے ہو جاتے کہ صرف اتنی سی بات تھی کہ تقوی یاروں والا رکھنا ہے، روزہ یاروں والا رکھنا ہے، ایمان یاروں والا رکھنا ہے۔ ایمان تو ہے ہی وہ جو اللہ کا ایمان ہے، ہاں تقوی تو ہے ہی وہ جو اللہ کا تقوی ہے، روزہ تو ہے ہی وہ جو اللہ پروردگار کا روزہ ہے۔ ہم نے تو ان کے روزے پر عمل کرنا ہے، ہم نے تو ان کے تقوی پر عمل کرنا ہے، ہم نے تو ان کے ایمان پر عمل کرنا ہے۔ جو اللہ کا ایمان ہے وہ ہمارا عمل ہے۔ یہ کیا؟ یہ عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر پہلا روزہ فرض ہوا، دوسرا روزہ فرض ہوا، تیسرا روزہ فرض ہوا۔ اب یہ 3 روزے ہیں جو آپ پر فرض ہوئے ہیں، آپ نے کیا کرنا؟ وہ روزے رکھنے ہیں۔ وہ روزے کون سے ہیں؟ اللہ کا روزہ ہے۔ وہ روزے کون سے ہیں؟ نبی رسول کا روزہ ہے۔ وہ روزے کون سے ہیں؟ وہ نبی رسول کے نائبین کا روزہ ہے، اسی طرح ان کا تقوی ہے۔ یہ سارے جو ہیں انہیں وہ عامل الصالحات، اے ایمان والو یہ عمل صالح بنائے گئے ہیں۔ اور اگر یہ پہلے روزے آپ نے چھوڑ دیے، مہمان گھر میں آیا، آپ نے اس کی بے ادبی کی، وہ توہین کی، اور یہ مہمان کی بے ادبی توہین سے یہ سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اللہ کی تو بات بہت بڑی ہے، نبی رسول کی تو بات بہت بڑی ہے، سائیں جی کی تو بات بہت بڑی ہے۔ اور تقوی رکھ درویشاں والا، اگر تقوی رکھنا ہے تو اپنے سائیں جی کا تقوی رکھ نا۔ کیسے رکھا جائے گا؟ تقوی سائیں جی کا ہوگا، عمل آپ کا ہو جائے گا۔ یہ ہیں وہ باتیں آسان بھی بڑی ہیں، لمحے سے پہلے ہیں، پھر مر کے دیکھنا۔ بلحقنا بھی بادی کا سالین، نہ ہوا تو بات ہوئی۔ ہم نے بہت ساروں کو مرتے دیکھا ہے، جب وہ مرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ ایک فقیرنی تھی، اس کا انتقال ہوا، وہ زچہ بچہ کا اس پر وقت آیا، تو وہ جو اس کی لیڈی ڈاکٹر تھی وہ عیسائی تھی۔ اس کا گھر والا بتاتا، وہ کہنے لگی میرے قریب نہ آنا، پوری زندگی مجھے کسی کافر مشرک نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، میرے قریب نہ آنا، مجھے نہ ہاتھ لگانا۔ اس کے بعد اس کا آخری وقت تھا، کہا میرے، اور گھر والے بتاتے پڑھنے لگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اتنا کہا اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس کی روح کی آواز سنتا جا رہا ہوں، آسمان کی طرف جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے وفی الآخرتی حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ہیں اللہ کے بندے، انہوں نے اپنے یاروں والا تقوی اختیار کیا ہوتا ہے، یاروں والا روزہ رکھا ہوتا ہے، یاروں والا ایمان ان کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہ یہ کرنے والا ہے، لمحے سے پہلے قسم خدا کی وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان لایا ہو بھائی، کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبی رسول پر ایمان لایا ہے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ وہی ان کا تقوی رکھتا ہے، اسے اس ہر بات کا یہ پتہ ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ نیکی نہیں ہوتی، جو نیک کہتا ہے وہ نیکی ہوتی ہے۔ انہیں اپنی نیکیاں بڑیاں بھج کے کیتیاں، کہیں اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو سائیں جی نے پھڑیا انہوں ایਂ کر کے، انہوں کی پتا سائیں جی دی پھڑ جڑی ہے گیا وہ کنی مضبوط آ، وہ قائم رہو گی، تیریاں ساریاں پھڑیاں نہ ختم ہو گئی تو مینوں کہنا یہ سب ختم ہو جانی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک دن آئے گا تسی اللہ دے حکم نے ایداں مضبوطی نہ پھڑ لو گے کہ اللہ کہے گا میں کیا سی انہوں، اور انہیں پھڑ لیا۔ اللہ دا نبی کہے گا میں انہوں کیا سی، انہیں پھڑ لیا۔ ماں باپ کہنے گے ہاں میں انہوں حکم دیتا سی، انہیں مان لیا۔ ایسے ہو جائے گا۔ مزہ نہیں ہے کہ لمحے سے پہلے ہو جائے؟ ایمان پہلے آتا ہے یا ایمان کا اقرار بعد میں ہوتا ہے، یا وہ پہلے ہوتا ہے؟ ایمان پہلے آتا ہے تو اقرار ہے، اگر ایمان پہلے نہیں آیا آخری وقت کیا یہ کلمہ پڑے گا؟ اللہ کا بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اندر ایمان آیا ہے کہ نہیں، اور ایمان بھی کیڑا محبوبی اللہ 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 دا ایمان۔
اللہ دے نبی دا ایمان، ان میں سائیں جی دا ایمان، تقوی بھی ہو، روزہ بھی ہو، سارا کچھ وہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ حافظوں کو آج اس کی طرف سے مبارکباد، جنہوں نے قرآن مجید ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارکباد، بہت بہت مبارکباد۔ ادھر محمد کاشف کے بھی بیٹے ہوں گے، انہوں نے بھی ختم کیا ہوگا، ان کو بھی بڑی بڑی مبارکباد، آپ کو بھی بڑی بڑی مبارکباد، اور آپ کی امی ابا حضور کو بھی بڑی بڑی مبارکباد، آپ کے سائیں جی کو بھی بڑی بڑی مبارکباد، نبی رسول کو بھی بڑی بڑی مبارکباد، اور اللہ کو بھی اپنے بندوں پر بڑی بڑی مبارکباد۔ اللہ اللہ، خوشی ہے نا، سب کی سانجھی خوشی ہے یہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اجازت ہے بھائی دوستوں۔